السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام ہم لوگ کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج یہ میں سوچنے پر مجبور ہوں کہ آخر کب تک ہم بحیثیت قوم مختلف وارداتوں پر، مختلف گھنونی کارروائیوں پر دکھ کا اظہار کرتے رہیں گے، افسوس کرتے رہیں گے، مذمت کرتے رہیں گے اور یہ امید لگائے بیٹھے رہیں گے کہ ان گھنونی کارروائیوں کو کرنے والوں کو عبرتناک سزا دی جائے گی۔ آج کے پروگرام میں ہم موجود ہیں مانسیرا شہر میں، اور بدقسمتی سے جس مقام پر ابھی میں موجود ہوں یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر اب سے کچھ روز قبل 12ویں جماعت کی طالبہ اپنی سہیلی انم کے ساتھ کیمسٹری کا پیپر دینے کے لیے آئی۔ اسی عمارت میں داخل ہوئی، اسکائی انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج۔ یہاں پر اپنا پیپر اٹیمپٹ کرنے کے بعد جب گھر واپس جانے کا وقت آیا تو اسی 12ویں جماعت کی طالبہ کی سہیلی انم نے اس سے کہا کہ واپسی پر میرے عزیز ہیں، میرا منگیتر ہے، وہ ہمیں چھوڑ دے گا۔ انم پر اعتبار کرتے ہوئے، کیونکہ انم کی پرورش، انم کا خیال اسی 12ویں جماعت کی طالبہ کی والدہ نے، ان کے گھر والوں نے رکھا، کیونکہ انم کی والدہ نہیں، تو اعتبار کیا اور گاڑی میں بیٹھ کر ساتھ جانے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ لیکن اسی 12ویں جماعت کی طالبہ کو یہ معلوم نہ تھا کہ آخر اس کے ساتھ ہونے کیا والا ہے، اس گاڑی میں کون لوگ سوار ہیں۔ اس گاڑی میں اس وقت 2 لوگ بظاہر موجود تھے، قاری نصیر ڈرائیونگ سیٹ پر، اس کے ساتھ حسین، اور گاڑی کی ڈگی میں ایک تیسرا شخص فیضان چھپا ہوا تھا۔ گاڑی میں بٹھایا گیا اور گاڑی میں بٹھا کر یہاں سے دائیں جانب گاڑی آگے بڑھی۔ یہی تاثر دیا گیا کہ ان دونوں لڑکیوں کو ان کی منزل یعنی کہ ان کے گھر تک پہنچایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور بدقسمتی کے ساتھ اسی 12ویں جماعت کی طالبہ کو ان 3 میں سے 2 افراد نے، قاری نصیر اور فیضان نے، اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی واقعے کی تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اور چل کے سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان 3 گرفتار ملزمان سے اور جانتے ہیں کہ یہ سب کب اور کیسے ہوا۔ ان 3 ملزمان میں سب سے پہلے قاری نصیر اور آگے ساتھ میں حسین کھڑا ہے، اور تیسرا ملزم جو فرنٹ سیٹ پہ بھی موجود تھا اور پھر اس کے بعد بیک سیٹ پہ بھی آیا، فیضان۔ اس کی تفصیل کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں۔ سب سے پہلے قاری نصیر، یہ بتاؤ کہ شادی شدہ ہو؟ جی۔ کتنا عرصہ پہلے شادی ہوئی تھی؟ سال ہو گئے۔ پسند کی شادی تھی یا گھر والوں نے کرائی تھی؟ گھر والوں نے کرائی۔ اچھا، پروگرام کے آغاز میں جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ گھر والوں نے شادی کرائی تھی؟ مطلب میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے خود تفصیل ساری بتاؤ گے، مجھے زیادہ پوچھنا نہیں پڑے گا، جو میں نے پہلا سوال پوچھا ہے اسی پر جھوٹ بول دیا ہے۔ جھوٹ کی کوئی بات نہیں ہے۔ تم نے جو پہلی شادی کی ہے، جو 1 سال پہلے شادی کی ہے، جس لڑکی سے شادی کی، اس کے ساتھ اس کو ورغلا کے شادی نہیں کی؟ اور پھر اس کے ساتھ تمہاری جو ہے مختلف معاملات پر بحث ہوتی رہی، جھڑپ ہوتی رہی، اور پھر گھر والوں نے جو ہے وہ بیچ میں بچ بچا کیا؟ نہیں۔ یہ بتاؤ کہ عمر کتنی ہے تمہاری؟ 27 سال۔ 27 سال ہے۔ تو مدرسہ جو ہے وہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہو؟ مدرسہ میرا نہیں، میں مدرسے میں پڑھا رہا تھا۔ وہ مدرسہ کس کا ہے؟ مولانا بدر منیر سے۔ وہ کون ہے؟ بھائی بڑے بھائی ہیں؟ جی۔ اور بڑے بھائی کے مدرسے میں تم کتنے عرصے سے پڑھا رہے ہو؟ پہلے پڑھنے کے دوران بھی ساتھ ساتھ پڑھا رہا تھا، پھر اس کے بعد پڑھنا چھوڑ کے پھر پڑھانا شروع کیا، پھر اس کے بعد تقریباً جو پڑھنے کے بعد شروع کیا وہ 1.5 سال ہو گئے۔ یہ گاڑی جو تم نے واردات میں استعمال کی، یہ گاڑی کس کی ہے؟ بھائی کی۔ بڑے بھائی کی ہے؟ جی۔ اور یہ گاڑی کتنا عرصہ پہلے خریدی تھی؟ 1.5-2 مہینے ہو گئے تقریباً۔ کتنے کی خریدی تھی؟ 16-17 کی۔ کبھی اپنی بیوی کو اس میں بٹھایا؟ جی ہاں۔ کبھی اپنے گھر کے باقی فرد جو ہیں ان کو بٹھایا؟ جی ہاں۔ یہ بتاؤ کتنی بہنیں ہیں تمہاری؟ 5۔ 5 بہنیں ہیں؟ جی۔ اور 5 بہنوں کی شادی ہوگی؟ 4 کی ہوئی۔ 4 کی شادی ہوگی۔ تمہیں ان کا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے سسرال میں ہیں، 4 بہنیں، 1 بہن کی شادی ہونی ہے، یہ کرنے کے بعد ان کا کیا مستقبل ہوگا؟ تم تو انتہائی بغیرت آدمی ہو۔
تمہارے ذہن میں کسی بھی لمحے ایک خیال نہیں آیا کہ اسی گاڑی میں میری والدہ، میرے والد، میری بہن، میری بیوی وہ بھی بیٹھتی رہی ہیں؟ ذرا تمہیں خوف نہیں آیا؟ آیا ہے۔ تم بچوں کو پڑھاتے رہے ہو، دینی تعلیم دیتے رہے ہو، خود بھی دینی تعلیم حاصل کی ہے، مطلب ایسا نہیں ہے کہ صرف تمہارے پاس دنیاوی تعلیم ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس صرف دنیاوی تعلیم ہو اور وہ کوئی ایسا فیل کرنے جا رہا ہو تو چلیں کسی حد تک یہ مانا جا سکتا ہے کہ جی اس کے پاس دینی تعلیم نہیں ہے، دنیاوی تعلیم ہے، دین سے وہ دور ہے۔ تم دین کے اتنے قریب ہوتے ہوئے کہ جس پر اگر یہ تم فیل نہ کرو تو لوگ آ کر تمہیں شاباشی ہی دیں گے، تمہیں کہیں گے آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آپ دین کے قریب ہیں، آپ اپنی آخرت سنوار رہے ہیں۔ وہیں پر تم جو ہے وہ اپنی آخرت تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے تھے، وہیں پر تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنے بھائیوں کو بدنام کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ شیطان نے برگلایا، میں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ مطلب بغیرتی بھی کیا، مطلب اس سے بھی بڑھ کر کچھ ہو تو تمہیں کہا جائے تو وہ کم ہوگا۔ تمہاری بہنیں ہیں؟ جی۔ کتنی بہنیں ہیں؟ ایک۔ اور تمہاری؟ 5 بہنیں۔ تمہاری 5 بہنیں ہیں، تمہاری 1 بہن ہے۔ تم دونوں کو کیا اس وقت تمہیں نظر نہیں آیا اگر خدا نخواستہ تمہاری بہن کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہوتا تو کیا تم اس وقت یہ کہتے کہ مجھ سے دروازہ نہیں کھولا جا رہا تھا؟ میں نے انہیں روکا تھا، میں نے مت کر، صرف روکا تھا۔ اگر اس کی جگہ، وہاں پر اس لڑکی کی جگہ اگر تمہاری خدا نخواستہ بہن ہوتی تو تم کیا کرتے؟ صرف روکتے؟ یوں جس طرح تم نے کہا اسی طرح سے تم کہتے؟ مجھ سے غلطی ہوئی، میں ان کے ساتھ بعد میں یہ کہتے کہ غلطی ہوئی ہے؟ اگر اپنی بہن کا معاملہ ہوتا تو صرف کہتے کہ غلطی ہوئی ہے؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، میں سب سے معافی مانگتا ہوں۔ بعد میں معافیا مانگتے رہو گے، بعد میں کوئی غلطی ہوئی تھی؟ اس لیے کہ کیونکہ تم دوسروں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو، تم صرف اپنی پرواہ، تم خود غرض انسان ہو۔ اور تم بھی اسی طرح سے ہوگے، تمہیں اپنی بہنوں کی صرف پرواہ ہوگی، فکر ہوگی، ان 2 لڑکیوں کی تمہیں کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ تم صرف اپنا سوچتے ہو۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ جہاں پر قاری نصیر نے اپنی 5 بہنوں کی زندگی تباہ و برباد کر دی، حسین نے کر دی، وہاں پر تم نے بھی کچھ کم نہیں کیا ہے۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ تمہاری بہنوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کیا باتیں ان کو سننے کو ملیں گی؟ اب بہنیں جب تمہاری کسی اور ان کی شادی ہوگی، جائیں گی تو کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا؟ ان کو تانے سننے کو ملیں گے، ان کو کیا کیا باتیں سننے کو ملیں گی؟ تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ کہاں کے پڑھے ہوئے ہو قاری نصیر؟ اسلام آباد۔ کہاں اسلام آباد میں؟ کہاں سے؟ F64۔ F64 میں کیا مطلب قسطوں میں بتاؤ گے بات؟ جامعہ محمدیہ۔ اچھا، وہاں پر کتنا عرصہ پڑھے؟ 2.5 سال وہاں پڑھے۔ یہ بتاؤ کہ اس سے پہلے بھی تو تم نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسے ہی کیا؟ بچپن میں ہوا تھا۔ اس وقت تمہاری عمر کتنی تھی؟ 5-7 سال کے درمیان تھی۔ بچی کی عمر کیا تھی؟ وہ بھی شاید میرے برابر کی ہے۔ تو تم یعنی کہ مطلب بچپن سے بغیرتیاں کر رہے ہو؟ نہیں، وہ تم بچپن سے ہی اسی طرح کے ہی ٹریک پہ چل رہے ہو؟ بچپن سے بغیرت ہو؟ نہیں، وہ اس نے مجھے خراب۔ بچپن سے جو ہے یہ مکروہ عمل کرتے رہے ہو، بچپن سے جو ہے تم لان تان کے قابل ہو، تم تو بچپن سے یہ کام کرتے چلے آ رہے ہو۔ ابھی ڈرامے کر رہے ہو کہ جی میں نے 2.5 مہینے لڑکی سے بات کی، سم نکال دی کیونکہ لڑکی سے میں بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پھر اس دن پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی۔ یہ سب بکواس ہے۔ اس ٹائم بچہ تھا۔ یہ سب اس ٹائم تو اس وقت سے تم نے یہ شروع کیا ہوا ہے کام۔ کیا کیا کچھ نہیں تم نے زندگی میں کیا ہوگا، وہ تو ظاہری سی بات ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ الٹا تمہیں لٹکایا جائے گا تو تب جا کے تم تفصیل بتاؤ گے، یا جا کے تمہیں کوٹری میں بند کیا جائے گا، جیل میں بند کیا جائے گا، سلاخوں کے پیچھے ہوگے، تب تمہیں عقل آئے گی۔ سزا یہی ہونی چاہیے، تمہیں پھانسی دے کر ایک مثال قائم کی جائے گی کہ کبھی کوئی دوبارہ ایسا کرنے کا نہ سوچے۔ ناظرین، گرفتار ملزمان سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ اس موقع پر ہمیں لینی ہے بریک، اور بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو ہم ڈی ایس پی صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کس طرح سے پولیس ان ملزمان تک پہنچی اور ان ملزمان سے کیا کیا برآمد ہوا، بالخصوص قاری نصیر سے کیا ملا۔ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ان کا رابطہ لڑکی کے ساتھ آلریڈی میسج پہ تھا، پھر جب میسج پہ یہ باتیں کرتے رہے، لڑکی جب سامنے انہوں نے پوچھا کہ آپ کدھر، انہوں نے کہا فلاں جگہ پہ کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ تم ڈگی میں جاؤ۔ یہ وہ کپڑا پیچھے پڑا ہوا ہے جو کہ فیضان لے کر یہاں ڈگی میں چھپا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ نے گرفتار ملزمان سے ہماری گفتگو سنی، مزید ہم ان سے گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار جدون صاحب، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز مانسیرا۔
ان سے اس کیس کی تفصیل جانتے ہیں. ذوالفقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. اور سب سے پہلے تو گو کہ پولیس کی جب بھی بات ہوتی ہے ملک میں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان پر تنقید ہی کی جائے, وہ کام ہی ہمیشہ غلط کرتے ہیں. لیکن اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اور آپ کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہیں کہ ایک واقعہ ہوا اور اس واقعے میں جو ملوث ملزمان تھے ان کو 10 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیا گیا. اور جہاں تک کیس کی بات ہے یہ بتائیے کہ آپ ان ملزمان تک کیسے پہنچے؟ جی شکریہ علی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ 12 مئی کو جو ہے شام کو میں ادھر آفس میں بیٹھا ہوا تھا تو ڈی پی او صاحب نے مجھے کال کی کہ یار ذوالفقار اس طرح کوئی ٹاؤن شپ میں کوئی 2 لڑکیاں کھڑی ہیں, ایک لڑکی جو ہے بڑی رو رہی ہے تو لوگ جمع ہو گئے ہیں. تو یہ جس وقت میں نے یہ فون سنا تو میں فوراً پہنچ گیا وہاں پر. تو میں وہاں پر پہنچا تو ادھر تقریباً 40-50 لوگ کھڑے تھے اور یہ بچیاں جو ہے نا وہ ایک موٹر میں بیٹھی ہوئی تھیں. ایک پرائیویٹ ایک بندہ شریف بندہ تھا, اس نے موٹر میں بٹھا دی تھی. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان بچیوں کو جس وقت سنا تو میں نے فوراً جو ہے نا اسی موٹر میں بیٹھ کر میں اور ایس ایچ او دونوں ان بچیوں کو ساتھ ادھر لے آئے, تھانے میں آ گئے. تھانے میں آ کر ان سے پھر پوچھا تو ایک بچی نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہے نا اس طرح زیادتی ہوئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ ملزمان جو تینوں ہیں فیضان اور حسین, یہ دونوں کہاں سے گرفتار ہوئے اور مرکزی ملزم قاری نصیر جس کی وہ گاڑی تھی یہ کہاں سے گرفتار ہوا؟ اس کے گھر کا پتہ کیا, پھر وہاں پر میں نے جا کر ریڈ کیا. ریڈ کے دوران جو ہے قاری کا جو دوسرا بھائی تھا اس سے میں نے پوچھا کہ قاری جو نصیر قاری نصیر ادھر آیا ہے یا نہیں آیا. اس نے بولا کہ ادھر ہمارے پاس نہیں آیا, پر یہ کہ اس نے فون کیا اپنی وائف کو فون کیا ہے کہ پولیس والے تو ہمارے گھر میں نہیں آئے. تو آگے سے جو ہے نا اس نے بولا کہ پولیس والے آئے ہوئے ہیں. علی پور ڈسٹرکٹ ایریا بیڑ, وہاں سے میں جا رہا ہوں, گاڑی میرے ساتھ ہے, میں نکل رہا ہوں, بھاگ رہا ہوں. تو پھر میں نے فوراً جو ہے نا بدریہ کنٹرول ہری پور کنٹرول کو کال کی تھی کہ بیڑ کے ایریے سے جتنے بھی یہ ہری پور ضلع کے ڈسٹرکٹ کے اندر داخل ہونے والے راستے ہیں وہ تمام راستے جو ہے نا آپ بلاکٹ کر لیں. ٹھیک ہے. اور اس طرح گاڑی آ رہی ہے, اسپورٹس کار ہے, تو اس کو جو ہے نا اس میں جو بھی بندے بیٹھے ہوئے ان کو جو ہے نا اریسٹ کر لو. اچھا ذوالفقار صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ملزمان سے سمیں نکلی ہیں کتنی سمیں؟ سنے ہیں کہ تقریباً لگ بھگ 15 سمیں اس سے برآمد ہوئی ہیں. جی اس میں فیضان جو ملزم ہے اس سے اور قاری نصیر سے 20 سمیں نکلی ہیں. جی یہ 20 سمیں جو ہیں یہ دونوں انہی کے استعمال میں تھیں؟ انہی کے استعمال میں تھی. یہ زیادہ جو تھی قاری نصیر جو ہے اس کے پاس جو زیادہ سمیں تھی. ذوالفقار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹرز مانسیرا ذوالفقار جدون صاحب, ان سے ہم نے کیس کی تفصیل جانی. اب ایک دفعہ پھر بڑھتے ہیں ہم گرفتار ملزمان کی جانب اور مزید جانتے ہیں کہ یہ گھناؤنا فعل کرتے ہوئے کیا کسی اور کی بھی ان کو مدد حاصل تھی, اور اب جب کہ وہ گرفتار ہیں تو کیا صورتحال ہے. اس میں مزید بات ہوگی گرفتار ملزمان سے. یہ پلان جو تھا کہ گاڑی تم اس طریقے سے لے کر آؤ گے, ساتھ میں حسین کو اور فیضان کو بھی بٹھاؤ گے, یہ کتنے دن پہلے طے ہوا؟ یہ اسی ٹائم ایسے ہوئے, کافی دن پہلے ان سے کانٹیکٹ تھا. کن سے کانٹیکٹ تھا؟ وہ لڑکیوں سے. لڑکیوں سے کیوں کہہ رہے ہو؟ لڑکی کہو نا. دونوں سے تھا. دونوں سے تھا. جی. مطلب ماشاءاللہ آپ کی یہ ابھی حالت ہے کہ ہاتھ میں جو ہے یہ ہتھکڑی لگی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, پولیس کی حراست میں ہو, جی. کہہ رہے ہو کہ شیطان غالب آ گیا, اپنے کیے پر افسوس, بظاہر افسوس اور پچھتاوا بھی ہے, لیکن ابھی تک اتنی اصلاح تم میں نہیں ہوئی ہے کہ تم میں یہ سوچ, تم میں یہ شعور نہیں ہے کہ تم ایک لڑکی کے ساتھ تم نے ایک برا فعل کیا, اس کو اپنی حوث کا نشانہ بنایا, اور اب جب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کس سے رابطہ تھا تو تم دونوں لڑکیوں کا اکٹھا نام لے رہے ہو. جو ہے سچ بتا رہا. انم جو گرفتار ہو چکی ہے اس کو جیل بھیجا جا چکا ہے, جی. اس سے کتنا عرصہ رابطہ رہا؟ 3.5 مہینے تقریباً. اچھا, اس دن تم گاڑی لے کر آئے, تم نے کہا کہ تمہارے بقول تمہارا لڑکی سے رابطہ تھا, انم سے تمہاری بات ہوئی, اور آگے کیا ہوا؟ بات ہوئی ہے جب تو انہوں نے کافی عرصے سے ملنے کا کہہ رہے کہ ملاقات کرو. میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا, میں نہیں ملتا. پھر کرتے کرتے اس دن, یہ جس دن آیا ہوں میں, اس دن انہوں نے کہا آخری پیپر آ جاؤ ہی آؤ. پھر میں نے فیضان کو کہا, میں نے کہا اس طرح کوئی کافی عرصے سے بات کر رہا تھا اس طرح, تو آؤ ساتھ چلتے ہیں. گاڑی میں بٹھا کر اس وقت ساتھ میں حسین بھی تھا اور فیضان بھی تھا. جی. فیضان کدھر تھا؟ ڈگی میں. تو کیسے چھپا؟
वैसे ही उधर लेट गया। कोई कपड़ा सर पे दे दिया था? जी कपड़ा उधर वो था, कौन सा कपड़ा था? वो गाड़ी का जो वो गाड़ी पे डालने के लिए जो होता है। जी ये गाड़ी के जो अंदर ये तुम बिठा के सबको लेके जा रहे थे, तो क्या नजर नहीं आता बाहर से गाड़ी में? बताओ, मैंने कोई बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया है। नहीं मुश्किल तो फिर नहीं। उसके वो पेपर ब्लैक लगे हुए हैं, इस वजह से वो अंदर ब्लैक जो- पेपर लगे हुए हैं। जी तुमने जो ये अपनी हवस का निशाना बनाया, ये दोनों लड़कियों को बनाया है या सिर्फ उस 12वीं जमात की तालिबा का? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, अनम का नाम मैं बार बार इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो इसमें बराबर की शरीक है, वो गिरफ्तार हो चुकी है। तो ये जब तुमने सिर्फ उस 12वीं जमात की जो तालिबा थी जी उसको सिर्फ अपनी हवस का निशाना बनाया? जी हुसैन से जी अभी मैं मजीद कारी नसीर से बात करता हूँ। हुसैन, गाड़ी तुम चलाते रहे? जब इन्होंने कहा मैंने पीछे बात करनी है तो उन्होंने गाड़ी फिर मुझे दी। मैंने फिर गाड़ी चलाई थोड़ी रास्ते तक, मैं बस अपनी गाड़ी चला रहा था। जब मुझे पता चला कि ये गलत काम कर रहा है, मैंने रोका, पर इन्होंने मेरी नहीं सुनी। इन्होंने तुम्हारी नहीं सुनी? जी क्यों, तुम गाड़ी से उतर नहीं सकते थे? गाड़ी वो इस तरह की है, मैं झूठ मत बोलो। उसकी खुल नहीं, लाक ना खुल रहे थे, ना उसके मिरर नीचे हो रहे थे। उसका मिरर क्यों नहीं नीचे होता? तुम्हें गाड़ी चलानी आती है तो तुम्हें गाड़ी का शीशा नीचे नहीं करना आता है? अभी अभी सीखी है, वो न्यू मॉडल है, उसकी समझ नहीं आती। न्यू मॉडल ओल्ड मॉडल कुछ नहीं होता है। अगर तुम गाड़ी एक ऑटोमेटिक गाड़ी चला पा रहे हो, ठीक है, तो तुम यहां पर ये फजूल किस्म की ये राय मत दो और ये जाहिर करने की कोशिश ना करो कि हाँ जी मैंने पूरी कोशिश की थी, मैं उतर नहीं सका, क्योंकि तुमने गाड़ी से उतरने की कोशिश नहीं की है। पता नहीं, मैंने पहली फर्स्ट टाइम वो गाड़ी चलाई। तो तुम बौखलाए हुए तो थे नहीं, तुम्हें कोई परेशानी तो थी नहीं। तुमने अगर ऐसा करना था, तुम्हारे हाथ में था, तुम भी बराबर के कसूरवार और जिम्मेदार हो। मुझसे गलती बस हुई है, मैं इनके साथ चला गया हूँ, बस मेरी सबसे बड़ी। तो गलती का एहसास तभी होना था कि जब ये हथकड़ी लग जानी थी और जब आके तुमने गिरफ्तार हो जाना था। उस वक्त तुम्हें एहसास नहीं होना था गलती का? मुझे इन्होंने उस वक्त आंखों पे क्या पट्टी बंधी हुई थी? मुझे उन्होंने पहले नहीं बताया कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं। जब तुमने उस वक्त देख लिया कि क्या होने जा रहा है, फिर तुम उसके बाद क्यों नहीं बोले? ये मैंने पूछे इनसे, मैंने बहुत रोका है इन्हें। हाँ फैजान, रोका? इसने कहा था एक मरतबा, जिस वक्त कारी नसीर पीछे था। एक मरतबा कहा था? जी। क्या अल्फाज क्या थे, जरा अल्फाज दोहरा सकते हो? इसने कहा कि छोड़ दो इसे प्लीज़ और इनको उतारो। इसी तरह कहा था जी, या ऊंचा कहा था? इस तरह ही कहा था। उस वक्त गाड़ी का म्यूज़िक भी लगा हुआ था। अच्छा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे सामने फैजान ने कह दिया है कि इसी टोन में तुमने कहा कि इनको छोड़ दो, यही कहा ना? जी। तुमने चीख कर चिल्ला कर नहीं कहा, तुमने इनको रोका नहीं। तुम्हारे पास भी तो हाथ पैर है ना, तुम रोकना चाहते रोक सकते थे। अब इनसे वो गाड़ी का दरवाजा ही ऐसा है। गाड़ी का दरवाजा भी नहीं खुल रहा था, शीशा भी नहीं खुल रहा था, मैंने आंखें बंद की हुई थी, मुझे तो पता भी नहीं था गाड़ी जा किस तरफ रही है। गाड़ी खुद ही चली जा रही थी। ये फिल्मी सीन है, एक सड़क है और सड़क पे बस गाड़ी खुद चलती चली जा रही है। मैं तो गाड़ी चलाने वाला ही नहीं था। वो गाड़ी इस तरह की है, न्यू मॉडल गाड़ी है, मैंने पहले कभी ऐसी गाड़ी चलाई नहीं है। वो लॉक हुए थे, अंदर से दरवाजे नहीं खुल रहे थे, सिर्फ बाहर से वो खुलते थे। अच्छा फैजान, ये सब जब हो रहा था जी, तो तुम इसमें बराबर के शरीक थे, प्लानिंग का हिस्सा थे तुम? जिस वक्त मैं कारी नसीर मेरी दुकान पे, उस वक्त मैं काम कर रहा था अपना। फिर उसके बाद इनके साथ में चला गया गाड़ी में। फिर रास्ते में कामर्स कॉलेज के पास हमें हुसैन मिला। इनको मैंने कहा कि इसको भी साथ लेके जाते हैं, क्या पता कौन है कौन नहीं है। फिर जब ये फ्रंट सीट पे बैठा, मैं पीछे बैठा था, मैं फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था। फिर जब हम नीचे जब गए, इनका रब्ता लड़की के साथ ऑलरेडी मैसेज पे था। फिर जब मैसेज पे ये बातें करते रहे, लड़की जब सामने इन्होंने पूछा कि आप किधर, उन्होंने कहा फलां जगह पे खड़े हैं। इन्होंने मुझे कहा कि तुम डिग्गी में जाओ। मैंने पूछा क्यों, कहते वो पीछे आके बैठेंगे तो तुम पीछे हो, तो इस वजह से तुम पीछे जाओ। उसके बाद हुसैन फ्रंट सीट पे चला गया और मैं डिग्गी में चला गया। ठीक है। उसके बाद फिर लड़कियां आई फ्रंट सीट पीछे सीट में बैठी और बैठ गया। उसके बाद मुझे पता नहीं था कि ये गाड़ी कहाँ जा रही, क्योंकि मैं लेटा हुआ था और मेरे ऊपर चादर थी गाड़ी की। तुम डिग्गी में थे, तुम्हें इसलिए पता नहीं चला? मैंने देखा नहीं क्योंकि मुझे आवाज़ें आ रही थी। अच्छा, तो उस वक्त ये दोनों लड़कियां खामोश थी? उस वक्त दोनों खामोश थी। कराकुरम के पास इन्होंने मुझे कहा तुम निकलो बाहर। फिर मैं बाहर निकला हूँ। लड़कियाँ चौंक गई थी और जैसे मैं सीट का बटन दबा के आगे गया हूँ तो लड़कियों ने मुझे गाल गलौज दी। फिर मैंने भी उनके साथ गाल गलौज दी उनको और हमारी आपस में तू मैं हुई। उसके बाद कारी नसीर ने कहा कि तुम चुप कर जाओ, आगे आ जाओ। फिर उन्होंने गाड़ी रोकी, मैं गाड़ी के अंदर से बाहर गया और हुसैन फ्रंट सीट से ड्राइविंग सीट पे गया और मैं फ्रंट सीट पर गया और कारी साहब पीछे आ गए। उसके बाद फिर
اس کے بعد لڑکی نے کہا کہ میرے ساتھ تم نکاح کرو اگر ایسا کچھ کرنا چاہتے ہو تو. انہوں نے کہا نکاح میں کروں گا تمہارے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ تم کواری ہو. اس نے کہا ہاں میں اس طرح ہوں. انہوں نے پھر زبردستی تو پھر یہ انہوں نے سب کچھ کیا اس کے ساتھ. اور تم نے کیا کیا؟ پھر جب یہ ہو کے آئے اور میں فرنٹ سیٹ پہ تھا, انہوں نے پھر مجھے کہا کہ پیچھے آؤ. پھر میں پیچھے گیا, گاڑی رکی, پھر حسین اترا گاڑی سے, فرنٹ سیٹ پہ گیا, میں گاڑی کے اندر سے پیچھے آیا اور قاری صاحب نے گاڑی چلائی. پھر میں پیچھے آیا اور اس کے ساتھ کچھ کیا. ٹھیک ہے, کچھ اہم سوالات میں قاری نصیر مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم پکڑے گئے تو کس علاقے سے پکڑے گئے؟ ہری پور. ہری پور سے. جی. تم تک یہ خبر پہنچ گئی تھی, تم نے فرار ہونے کی کوشش کی تھی؟ جی. ہری پور کسی کے پاس گئے تھے یا وہاں پر کہیں رستے میں ناکے پہ پکڑے گئے؟ رستے میں. کیا ہوا, آگے ناکا لگا ہوا تھا؟ ناکا تو نہیں, موبائل جا رہی تھی تو ان سے میں گزرا ہوں تو پھر انہوں نے اشارہ کیا میں رکا ہوں. اچھا. رکا ہوں تو پھر انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو کیا, تو میں نے بتایا سرائے نعمت خان اس طرح ہاں رشتے دار ہیں ان کے گھر جا رہا ہوں. ہاں. تو وہ پھر انہوں نے ساتھ ہی لیا مجھے, سیدھے تھانے میں لے گئے. ناظرین, آپ نے یہاں پر ان گرفتار ملزمان سے گفتگو سنی. قاری نصیر, حسین اور فیضان, یہ تینوں اس وقت گاڑی میں موجود تھے. تینوں جو ہیں وہ اس میں برابر کے ملوث ہیں. فیضان اور قاری نصیر نے اس 12ویں جماعت کی طالبہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا, جبکہ حسین وہاں پر خاموش بیٹھا رہا, اور اگر کہا بھی تو وہ نہ ہونے کے برابر تھا کہ ان لڑکیوں کے ساتھ ایسا نہ کرو. ان لڑکیوں کے ساتھ کیا, انم کے ساتھ تو کچھ کیا ہی نہیں. انم تو اس میں برابر کی شریک تھی, وہ اپنی سہیلی کو جو 12ویں جماعت کی طالبہ تھی اس کو لے کر آئی. وہاں پر حسین نے صرف اتنا کہا کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو, بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا. دروازہ کہتا ہے کھولنے کی کوشش کی, کھل نہیں سکتا تھا. شیشہ کھل نہیں سکتا تھا. یہ سب باتیں ہیں, یہ سب بہانے ہیں, یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب مکاری ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اور ان لوگوں کو ہر طرح کی سزا دی جانی چاہیے, عبرتناک سزا دی جانی چاہیے. اور لوگ جو مطالبہ کرتے ہیں, اب تک جو مختلف احتجاج ہوئے, میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو سرے عام پھانسی دی جائے, تو ایسا ہی ہونا چاہیے, کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اس جیسے اور بھی لوگ بہت سے, ان کی حوصلہ افزائی ہو سکتی ہے. یا اگر حوصلہ افزائی نہیں تو ان کو لگے گا کہ جی کیا ہوگا, زیادہ زیادہ قید ہو جائے گی, زیادہ زیادہ جیل میں بند ہو جائیں گے, سرکاری خرچے پہ ہم پلتے رہیں گے, سرکاری خرچے پہ ہماری زندگی گزرتی رہے گی, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. زندہ تو رہیں گے نا ہم. اور یہ بھی جو ابھی افسوس کا اظہار کر رہا ہے, یہ افسوس نہیں ہے, یہ صرف اس لیے افسوس ہے, یہ اس لیے صرف شرمندگی ہے, صرف اس لیے جو ہے وہ نظریں نہیں اٹھا پا رہا ہے کیونکہ ہتھ کڑی لگی ہوئی ہے, اور پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے کہ اس شخص نے کیا کیا ہے, جو کہ انسانیت کے نام پہ دبا ہے, مذہب کے نام پہ دبا ہے, اور علاقے والوں کے لیے بھی, اور پورے ملک کے لیے بھی, اور امت مسلمہ کے لیے بھی یہ شرمندگی کا باعث ہے. تو اس کو سزا اگر عبرتناک نہیں دی جائے گی تو پھر اور کیا ہوگا. اس کے ساتھ ہی وقت ہوا چاہتا ہے بریک کا. بریک کے بعد ہم آپ کو وہ گاڑی دکھائیں گے جو اس واردات میں استعمال ہوئی, اور اس کے بعد جو نفسیاتی پہلو ہے اس پہ روشنی بھی ڈالیں گے, اور مانسیرا کے رہنے والے لوگوں سے ان کی رائے جانیں گے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, ان کو کیا سزا دی جانی چاہیے. ملاقات ہوگی ایک بریک کے بعد. اس انسیڈنٹ کے بعد آئی ایم شیور کہ بہت سی سوسائڈل ٹینڈنسیز ان 12ویں جماعت کی طالبہ میں پیدا ہو گئی ہوں گی. یہ وہ کپڑا پیچھے پڑا ہوا ہے جو کہ فیضان لے کر یہاں ڈگی میں چھپا ہوا تھا. ناظرین, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. پروگرام ہم لوگ, اور آج کے پروگرام میں ہم اس افسوسناک واقعے سانحے کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں پر 12ویں جماعت کی طالبہ کو 3 افراد نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. میں 3 افراد کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ کچھ دیر میں بیان کر دوں گا, لیکن جن 2 افراد نے اس درندگی کا اعتراف کیا ہے ان میں قاری نصیر اور اس کا دوست فیضان ہے, اور تیسرا دوست حسین ہے جس کو میں برابر کا شریک سمجھتا ہوں, اس کو بھی میں قصوروار سمجھتا ہوں. وہ کیوں اور کیسے, وہ تفصیل ابھی میں آپ کو بیان کروں گا تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا. اب ہم موجود ہیں اس گاڑی کے پاس جس گاڑی کو اس واردات کے لیے استعمال کیا گیا. یہ ایک امپورٹڈ گاڑی ہے جس کی رقم کیا ہے, کتنے میں خریدی گئی, وہ 16,70,000 روپے ہمیں قاری نصیر نے بتائی. اس گاڑی کے جو شیشے ہیں, پچھلا شیشہ آپ دیکھ لیں کہ بالکل جیٹ بلیک ہے, ٹنٹڈ ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اور اسی طرح سے نہ صرف یہ پچھلا شیشہ بلکہ باقی بھی 4 شیشے گاڑی کے اسی طرح سے جیٹ بلیک ہے, ٹنٹڈ ہیں. اور جب میں اس گاڑی میں بھی جا کر بیٹھوں گا تو میں آپ کو باہر سے دکھائی نہیں دوں گا, بہت مشکل ہوگا. اب تو خیر دروازہ کھل گیا ہے, لیکن یہ کہ اگر دروازہ بند ہو اور میں اندر بیٹھا ہوں تو آپ کو سائڈ سے میں دکھائی نہیں دوں گا, اور اگر میں پیچھے بیٹھا ہوں گا تو پیچھے تو بالکل بھی نہیں. وہ بھی میں آپ کو کچھ دیر میں ایکسپلین کرتا ہوں. یہ وہ ڈرائیونگ سیٹ ہے جہاں پہ پہلے قاری نصیر بیٹھا ہوا تھا, اس کے ساتھ حسین بیٹھا ہوا تھا,
اور گاڑی کی ڈگی میں فیضان تھا جو کہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا. اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے خاموشی سے چھپ کے بیٹھنا ہے, اور گاڑی کو کور کرنے کے لیے جو کپڑا استعمال کیا جاتا ہے اس کو کہہ دیا گیا تھا کہ یہ اوپر رکھ لو تاکہ تمہارا پتہ نہ چلے. اور یہیں پر پچھلی سیٹ پر دونوں لڑکیاں تھیں, انم, اور انم کے ساتھ یہ 12ویں جماعت کی طالبہ کہ جس کو قاری نصیر نے اور فیضان نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اب اس گاڑی میں بیٹھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ جو بات ابھی مجھے حسین کہہ رہا تھا کہ جی کچھ دیر کے لیے میں ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا تھا, اور جب حسین ڈرائیونگ سیٹ پہ آیا تھا تو قاری نصیر پچھلی سیٹ پہ چلا گیا تھا, فیضان فرنٹ سیٹ پر آ گیا تھا, اور حسین ڈرائیو کر رہا تھا. حسین نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا کہ جی میرے سے یہ گاڑی کا دروازہ نہیں کھولا جا رہا تھا, گاڑی کے شیشے نہیں کھولے جا رہے تھے. تو یہ آپ کے سامنے یہ گاڑی کا سسٹم ہے, بہت ہی آسان ہے, تمام آٹومیٹک کارز میں اسی طرح سے ہوتا ہے. یہ کوئی اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی پہلے ٹریننگ لینی پڑے گی اور تب جا کے کہیں شیشہ کھولے. ہر وہ شخص جو گاڑی میں بیٹھا ہوگا, جو گاڑی چلاتا ہے, وہ گاڑی کی یقیناً یہ اتنی تو سمجھ بوجھ رکھتا ہے. اب بیک اینڈ پہ فیضان جو ہے وہ ڈگی سے کیسے آیا بیک سیٹ پہ, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. فیضان یہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور یہیں پر دونوں لڑکیاں تھیں. اس سے پہلے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ڈگی میں تھا. ڈگی میں بیٹھے ہوئے فیضان نے اس سیٹ کا یہ بٹن یہاں سے پریس کیا, اور پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ یہ سیٹ بالکل اس طریقے سے کھل جاتی ہے, اور یہ وہ کپڑا پیچھے پڑا ہوا ہے جو کہ فیضان لے کر یہاں ڈگی میں چھپا ہوا تھا, اور اس کی مدد سے اگر پیچھے کی طرف کسی کی نظر پڑتی بھی تو نظر نہیں آنا تھا. اس گاڑی میں بیٹھ کے جس حالت میں یہ گاڑی ہے, میں نے دروازہ بند کیا ہے, اب میں آپ کو اندر بیٹھا ہوا دکھائی نہیں دے رہا ہوں. باہر سے اگر مجھے کوئی دیکھنے کی کوشش کرے گا تو میں نظر نہیں آ رہا ہوں گا, جبکہ میں ہوں گاڑی میں موجود. اب دیکھیے یہاں گاڑی میں موجود اگر کوئی دروازہ کھولنا چاہ رہا ہے تو دروازہ نہیں کھول سکے گا کیونکہ یہ باہر سے چائلڈ لاک لگا ہوا ہے. قاری نصیر جو تھا وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ ڈرائیونگ سیٹ سے بیک سیٹ پر آ گیا. حسین نے جا کے ڈرائیو کرنا شروع کر دیا, فیضان وہاں پر بیٹھ گیا. قاری نصیر نے پہلے اس 12ویں جماعت کی طالبہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا, پھر اس کے بعد فیضان نے بھی یہی مکروہ عمل کیا, اس نے 12ویں جماعت کی طالبہ کو اپنی ہوس کا نشانہ بنایا. اور حسین نے اگر یہ نہیں کیا ہے تو اس لیے صرف نہیں کر سکا ہے کہ اس وقت بچی کی حالت ایسی ہو گئی تھی, وہ لٹرلی بچی بے ہوش تھی کہ سب گھبرا گئے, اور اس کے بعد انہوں نے فوری طور پہ دونوں لڑکیوں کو گاڑی سے اتار دیا. ورنہ حسین کا بھی یہی ارادہ تھا, اسی لیے تو وہ اس نے بہانے کیے ہیں, جھوٹ بولا ہے کہ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی, میں نے باہر نکلنے کی کوشش کی, یا میں نے کہنے کی کوشش کی. اس نے ہلکا سا صرف ایک جملہ کہا کہ لڑکی کو چھوڑ دو, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. اب اسی پر مزید بات کرتے ہوئے ہمارے ساتھ موجود ہیں زمینہ اکرام جو سائیکالوجسٹ ہیں. ان سے ہم تفصیل جانتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات اور اس طرح کا یہ گھنونا فیل کرنے والوں کا مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے اور یہ سب کیوں کیا جاتا ہے. زمینہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے کہ آپ کی نظر میں یہ جو کرنے والے لوگ ہیں اور اس طرح کے واقعات میں دن بدن اضافہ بھی ہو رہا ہے, اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ جی علی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, اور جہاں تک مائنڈ سیٹ کی بات ہے, ہم جب مائنڈ سیٹ کی بات کرتے ہیں ود ریگارڈ ٹو اے ریپسٹ, اور جو کہ ایک چائلڈ مولیسٹر ہے یا ایک سیکچول پریڈیٹر بھی ہم کہہ سکتے ہیں, جب ہم سائیکولوجیکلی اس کا مائنڈ ریڈ کرتے ہیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ بہت سارے انٹریکیٹ ریزنز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی حرکات پہ مجبور ہوا. اسے یا تو اس کی پیرنٹنگ جو کہ اس کی تربیت کی گئی, اس کی ٹھیک طریقے سے تربیت نہیں کی گئی, یا سوسائٹی نے اس کو ٹریٹ اس طرح سے کیا جس کی وجہ سے وہ ایسی حرکات کرنے پہ مجبور ہوا, یا پھر کوئی ماضی کا ایک ایسا واقعہ بہت دردناک اس کے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے وہ بدلے کی آڑ میں مجبور ہوا کہ وہ بدلہ لے. زمینہ یہ بتائیے گا کہ جو وکٹمز ہیں ان کو کس طریقے سے اس ٹراما میں سے نکالا جا سکتا ہے, جو جس نفسیاتی دباؤ میں سے وہ گزر رہے ہوں گے, جس طرح سے اس کیس میں یہ 12ویں جماعت کی طالبہ. آئی کین انڈرسٹینڈ جو ریپ وکٹمز ہوتے ہیں, دے آر بیڈلی ٹراماٹائزڈ بیکاز آف دا کائنڈ آف سرکمسٹانسز دے آر فیسنگ. ایک تو سوسائٹی کی طرف سے دے آر کمپلیٹلی ابینڈنڈ, اینڈ اس کے علاوہ جو فیملی سرکل ہوتا ہے ان کا وہ بھی ابینڈن کر دیتے ہیں ان کو, پروبیبلی بیکاز دے آر کیرنگ دس بیڈ اور ال اومن, ایک بدقسمتی کہہ لیں آپ اس کو, لوگ اس لیے ان کو اوائڈ کرتے ہیں.
तो आई थिंक उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी काउंसलिंग की जाए एंड ये काउंसलिंग उनकी फैमिली वाले भी कर सकते हैं, लेकिन आई वुड पर्सनली सजेस्ट कि उनके फैमिली वाले प्रॉपर डॉक्टर के पास लेके जाएं उनको और उनकी काउंसलिंग करें. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक इस इंसिडेंट के बाद आई एम श्योर कि बहुत सी सुसाइडल टेंडेंसीज़ उन 12वीं जमात की तालिबा में पैदा हो गई होंगी इस इंसिडेंट के बाद. ज़रमीना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया. और जैसे कि नाज़रीन आपने सुना कि ये जो लोग इस तरह की हरकत में मुलव्वस होते हैं उसकी वजह क्या होती है, वजूहात क्या होती हैं, और फिर ये कि जो लोग इस तकलीफ़ में से, इस दर्द में से गुज़रते हैं, जिन मासूमों को ये शैतान, ये दरिंदे अपनी हवस का निशाना बनाते हैं, उन पर क्या बीत रही होती है, उन पर क्या नफसियाती दबाव होता है और उसमें से उनको कैसे निकाला जा सकता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनकी ना सिर्फ फैमिली उनको सपोर्ट करे बल्कि उनके आस पड़ोस में जो उनके अजीज़ व अकारिब हैं और जो वैसे भी लोग हैं कम्युनिटी से, उनको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी की तरफ लौट सकें. इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं और बढ़कर लोगों की राय जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की, 10 घंटे के अंदर मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया. लेकिन जहाँ तक हुकूमत की बात है, गवर्नमेंट ऑफ केपी के, वहाँ पर सीएम केपी के परवेज़ खटक साहब को और साथ में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब को, जिनकी हुकूमत है केपी के में, उनको चाहिए कि वो आके यहाँ पर फैमिली से मुलाकात करें, जो कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद अभी तक नहीं आए. उनके लिए आना ज़रूरी है ताकि वो इनके ज़ख्मों पर मरहम रखें, दादरसी करें, क्योंकि और बहुत से जहाँ मामलात को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है वहाँ पर ये मामला भी कोई कम तवज्जो का हामिल नहीं है. इस मामले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता. इस मामले को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात ना हों. चलिए चलकर लोगों की राय जानते हैं. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने गिरफ्तार मुल्ज़मान से हमारी की गई गुफ्तगू सुनी. उसके अलावा जो नफसियाती पहलू है उस पर भी हमने रोशनी डाली कि क्या वजह है कि ये लोग इस तरह का जुर्म करते हैं और दिन ब दिन इस तरह के वाक़यात में इजाफा क्यों होता चला जा रहा है. इस तरह के वाक़यात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है. जी हाँ, कम करना नहीं है, हमें ख़त्म करना है. किस तरह से ख़त्म किया जाए. इस वाक़े में यकीनन बहुत से लोग दुखी हैं. पूरे मुल्क में अफसोस है, पूरे मुल्क में एहतजाज किया जा रहा है. बिलखुसूस मानसेरा शहर में लोग एहतजाज कर रहे हैं और आज यहाँ पर भी बहुत से लोग जमा हैं जो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और यकजहती का इजहार कर रहे हैं उस फैमिली के साथ, उस 12वीं जमात की तालिबा के साथ कि जिसके साथ ये जुल्म हुआ है. अब हम आगे बढ़ते हुए कुछ लोगों से उनकी राय जानते हैं कि उनकी नज़र में इस तरह के लोगों का खात्मा कैसे मुमकिन है, इस तरह की सोच का खात्मा कैसे मुमकिन है, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए था. भाई, आपकी नज़र में ये जो वाक़या हुआ है मानसेरा शहर में, यकीनन आज शहर में एहतजाज हो रहा है. अब से कुछ रोज़ पहले भी हमने देखा था कि लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की और पुरज़ोर एहतजाज हुआ. तो क्या किया जाए कि इस तरह के वाक़यात मज़ीद ना हों. ये जी हमारा बहुत गैरतमंद लोगों का शहर है. इस तरह का वाक़या इधर कभी भी नहीं हुआ. ये नीचे शहरों में होते रहते हैं मगर ये बहुत गैरतमंद लोगों का शहर है. इसकी हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और कड़ी से कड़ी सज़ा देने का मुतालबा करते हैं. ठीक है जी भाई, आपकी क्या राय है. इस तरह राय ये है कि जिस तरह जो कंटिन्यू होता रहा है कि सिर्फ सज़ाओं की कमी का मसला है. जिस तरह जितनी जल्द से जल्द हो सके इनको सारों को फांसी दे. जिस तरह पिछले साल हुआ, एक बच्ची के साथ लाहौर में वाक़ हुआ, इस तरह कराची में हुआ, आए रोज़ वाक़यात हो रहे हैं. लेकिन ये है कि ये सज़ाओं की कमी का मसला है. जी भाई, कि जितनी भी काले शीशे वाली गाड़ियां हैं और इनके काले शीशे उतारने चाहिए. ये काले शीशे ही की वजह से यहाँ ये काम हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि वीआईपी कल्चर का खात्मा होना चाहिए. चूँकि आल्टो गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल्स रोकते हैं, उनके चलान करते हैं, 600-600 रुपये के मोटरसाइकिल के चलान करते हैं. आल्टो गाड़ी अगर यहाँ कहीं से भी जाए उसमें ख़वातीन बैठी हों, बीमार बैठे हों, फिर भी उसकी चेकिंग होती है. लेकिन जो वीआईपी गाड़ियाँ होती हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं है. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश यही थी कि एक तो इन दरिंदों को दिखाया जाए कि दरिंदे कौन हैं. दूसरा एक अहम पहलू इसका ये था कि अगर किसी एक फ़र्द ने
کوئی ایسا فیل کیا ہے تو اس کے لیے سب کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. سبھی غیرت مند لوگ ہیں, سبھی اچھا بھی سمجھتے ہیں, برا بھی سمجھتے ہیں, اور برائی سے روکنے کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں, قدم بڑھاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کے روز ایک دفعہ پھر میں نے اس لیے کہا کیونکہ پہلے بھی احتجاج ہو چکا ہے. مانسیرا میں لوگ آج بھی جمع ہیں, اور سول سوسائٹی کے لوگ بھی موجود ہیں, مذہبی جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہیں, سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی موجود ہیں, اور علماء حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں, اور سبھی یہی آواز اٹھا رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے مجرموں کو سزا جو ہے وہ بروقت سزا دی جائے. آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کو ضرور چاہیے کہ وہ مانسیرا آئیں, فیملی سے ملاقات کریں, اور نہ صرف سی ایم کے پی کے بلکہ عمران خان صاحب جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی, ان کی حکومت ہے کے پی کے میں, ان کو بھی یہاں پر آنا چاہیے. اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جی وہ پارٹی کے لیڈر ہیں تو ان کے لیے آنا نہیں بنتا, ان کو بھی یہاں پر آنا چاہیے. یہ انہی کے ووٹر ہیں, یہ انہی کے لوگ ہیں, یہ وہی صوبہ ہے کہ جس سے ان کو ووٹ ملے اور ان کی کے پی کے میں حکومت بنی ہے. تو اگر انہوں نے نہیں آنا تو اور کس نے آنا ہے؟ کیونکہ اگر ہم پنجاب کے سی ایم پر بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں تو وہ تو بہت سے واقعات اس طرح کے جب بھی ہوئے ہیں, کہیں پر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ان کی داد رسی کے لیے وہ وہاں پر گئے ضرور ہیں. تو آپ کو بھی کم از کم یہ ضرور کرنا چاہیے, سیاست اپنی جگہ, لیکن لوگوں کے جو دکھ سکھ ہیں جب تک وہ آپ ان کے پاس جا کر نہیں ان کے دکھ سکھ بانٹیں گے تب تک یہ دکھ بڑھتے رہیں گے, یہ کم نہیں ہوں گے. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. جاتے ہمارا ای میل ایڈریس ہم لوگ @sama.tv, ہمارا فیس بک پیج بھی ہے, ضرور وزٹ کیجیے اور ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کرتے رہیے. انشاءاللہ پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.